بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت میں شہریت ترمیمی قانون کی منظوری کے بعد سے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس فائرنگ سے درجنوں مظاہرین ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کر دی گئی ہے۔ آسام اور تری پورہ میں کرفیو نافذ کرنا پڑا ہے۔ اب بھی مظاہرے جاری ہیں، لیکن مودی حکومت اس معاملے پر بات چیت کی بجائے طاقت کے استعمال کا طریقہ اپنائے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ شہریت ترمیمی قانون بھارت کے اندر ایک نیا پاکستان بنانے کی کوشش ہے۔ بھارت کا شہریت ترمیمی قانون بظاہر ہندوستانی شہریوں بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی شہریت کے متعلق نہیں۔ اس کے باوجود احتجاج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب شہریت کا حق مذہب کی بنیاد پر ہوگا۔ ناظرین کرام، مودی حکومت کا بنایا گیا شہریت ترمیمی قانون دراصل بھارت کو ایک ہندو ریاست بنانے کی جانب ایک اور قدم ہے۔ اس قانون سے بھارت کا سیکولر امیج مکمل طور پر پامال ہو چکا ہے اور بھارت اب تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں رہا۔ شہریت ترمیمی قانون لانے سے بہت پہلے سے مودی حکومت بھارت کو مکمل ہندو ریاست بنانے کی راہ پر گامزن ہے۔ مودی حکومت نے کئی ریاستوں اور شہروں کی مسلم شناخت تبدیل کی ہے۔ فیض آباد ایودھیا ہو گیا، الہ آباد کو پریا راگ قرار دیا گیا، مغل سرائے اسٹیشن اب دین دیال ابھادیائے اسٹیشن بن چکا ہے۔ مودی حکومت حب الوطنی کے نام پر ملک کو ہندو راشٹر کی طرف لے جا رہی ہے، جہاں دوسرے دھرموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسلم اکثریتی ریاست جموں اینڈ کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کر کے اسے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانا بھی اسی ہندو راشٹر ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ بظاہر سپریم کورٹ نے دیا، اس لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مودی حکومت کا ایجنڈا نہیں، لیکن جھارکھنڈ میں اسی ہفتے ہوئے انتخابات کی الیکشن مہم کے دوران بی جے پی کے امیت شاہ نے 4 ماہ کے اندر رام مندر کی تعمیر کا نعرہ لگا کر ہندو ووٹ پکے کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، مودی حکومت اچانک سے جنوبی ایشیا میں اقلیتوں کے حقوق کی چیمپئن بن کر سامنے آئی تو اس کی وجہ بی جے پی کی مسلم دشمنی ہے۔ یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ 70 سال سے پناہ گزینوں کے لیے کوئی بھی قانون یا پالیسی نہ بنانے والا بھارت اچانک پڑوسی ملکوں کی اقلیتوں کا محافظ بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں کہیں اگر ہندو قابل رحم حالت میں ہیں تو سری لنکا کے تامل ہندو ہیں، لیکن بھارت کے شہریت ترمیمی قانون میں ان تامل ہندوؤں کو شہریت دینے کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے اور وہ ہے بی جے پی کی مسلم دشمنی۔ ناظرین کرام، بھارت کے شہریت ترمیمی قانون کو نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہوگا۔ شہریت ترمیمی قانون دراصل این آر سی کے نفاذ کی کوشش ہے۔ مودی حکومت 2024 تک پورے ملک میں این آر سی کی تکمیل چاہتی ہے۔ این آر سی کے تحت ہر شخص کو اپنی بھارتی شہریت ثابت کرنا ہوگی۔ اگر کوئی غیر مسلم دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے شہریت ثابت نہیں کر پاتا تو شہریت کے نئے قانون کے تحت شہریت کا حقدار بن جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلم شہریت ثابت نہیں کر پاتا تو اس نئے قانون کے تحت شہریت کا حقدار نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی 180 ملین مسلم آبادی کی اکثریت کو اب شہریت ثابت کرنا ہوگی اور اس کی شہریت داؤ پر لگ چکی ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی مسلمانوں کی شہریت کس طرح داؤ پر لگائی گئی ہے؟ یہ بھی دلچسپ کھیل ہے۔ شہریت ثابت کرنے کے لیے پاسپورٹ، ووٹر کارڈ یا نیشنل شناختی کارڈ کی کوئی وقت نہیں، بلکہ دادا یا نانا کی جائیداد کے کاغذات جمع کرانا ہوں گے۔ جن لوگوں کی جائیداد کے کاغذات جمع کرائے گئے ان کے ساتھ رشتہ بھی ثابت کرنا ہوگا۔ جس گاؤں یا محلے میں آباء و اجداد رہتے تھے وہاں سے کاغذات لانا ہوں گے۔ اگر ان دستاویزات میں نام کے ہجے الگ ہیں اور موجودہ دستاویزات سے نہیں ملتے تو اس کا مطلب ہے کاغذات درست نہیں ہیں اور بھارتی شہریت داؤ پر لگ چکی ہے۔ آسام میں ہزاروں مسلمان اسی بنیاد پر حراستی کیمپوں میں بھجوائے جا چکے ہیں۔ نام کے ہجے میں معمولی سا فرق شہریت ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔
مسلمانوں کی بڑی اکثریت کے نام میں محمد ہوتا ہے۔ محمد کے ہیجے انگریزی میں اویا میں فرق کے ساتھ شہریت کو مشکوک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین اکرام، بی جے پی مسلمانوں سے انتقام لے رہی ہے۔ لوک سبھا کی 543 سیٹوں میں سے 125 کے قریب ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلمان 15% یا اس سے زیادہ ہیں اور مسلم ووٹ ان سیٹوں پر فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ہندو قوم پرستوں کو شکایت ہے کہ 2014 سے پہلے انہیں اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے مسلم ووٹ نے براہ راست کردار ادا کیا۔ 2014 اور 2019 میں بی جے پی نے ہندو ووٹروں کو سبز باغ دکھا کر اکٹھا کر لیا، لیکن اقتصادی صورتحال اور بے روزگاری کی بڑھتی شرح سے ہندو ووٹروں کی بڑی تعداد بھی ان سے بدظن ہونے والی ہے۔ جھارکھنڈ میں اسی ہفتے بی جے پی کا اقتدار سے باہر ہونا اس کی ایک نشانی ہے۔ بی جے پی کی پالیسی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہندو ووٹر ان سے بدظن ہوں اور مسلم ووٹر ان بدظن ووٹروں کے ساتھ مل کر بی جے پی کو اقتدار سے نکال کر باہر کریں، مسلم ووٹروں کی اکثریت کو ووٹ اور شہریت سے ہی محروم کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، ہندو قوم پرست مودی اور اس کی جماعت نے شہریت قانون کا یہ گڑھا مسلمانوں کے لیے کھودا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں اس گڑھے میں بھارت کی کئی ریاستیں گرنے والی ہیں۔ آسام میں اس قانون کے خلاف احتجاج اور کرفیو کا نفاذ اس کی پہلی نشانی ہے۔ آسام اور مغربی بنگال جیسی کئی ریاستیں اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں اور اپنی ہی ریاست میں خود کو اقلیت بنتا دیکھ رہی ہیں۔ بھارت میں اکثریت کی بنیاد پر اقلیت کے حقوق دبانے کا جو چلن بن رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھارت کے اندر مزید کئی پاکستان جنم لیں گے۔ ناظرین اکرام، کانگریس کو تقسیم بر صغیر اور قیام پاکستان کا تانا دینے والی بی جے پی اپنی پالیسیوں سے علیحدگی کی کئی نئی تحریکوں کو جنم دے گی اور پہلے سے چلنے والی علیحدگی کی تحریکوں کو مضبوط کرے گی۔ ناظرین اکرام، مودی کے ہوتے ہوئے بھارت کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی بیرونی دشمن سے خطرہ، کیونکہ مودی خود ہندوستان کی تقسیم کی بنیادیں رکھ چکا ہے۔